हमारी लर्न टू रीड उर्दू सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो उर्दू थोड़ी बहुत जानते हैं, ताकि वो आगे प्रैक्टिस कर सकें। जो लोग उर्दू बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए हमारी सीरीज़ है लर्न उर्दू थ्रू हिंदी और लर्न उर्दू थ्रू इंग्लिश। अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी सीरीज़ है लर्न उर्दू थ्रू पोइट्री, और एक और सीरीज़ है हमारी लर्निंग टू रीड उर्दू न्यूज़पेपर। ये दोनों भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको हिंदी उर्दू डिक्शनरी चाहिए तो आप हमें orientlanguagelab@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हम आपको इस डिक्शनरी का PDF ईमेल कर देंगे। आज के सबक में हम देखेंगे ते का अल्फाज यानी शब्दों में इस्तेमाल। इससे आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि ते की कितनी शक्लें हो सकती हैं, कितने रूप हो सकते हैं जब वो अलग अलग हुरूफ के साथ, अलग अलग अक्षरों के साथ जुड़ते हैं। ते, जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और ये बिंदियाँ यानी नुक्ते अलग अलग भी रख सकते हैं। ते पहला हर्फ है आज का हमारा ताज। ते अलिफ जीम ताज, यानी ते अलिफ ता और जीम ताज। ते और अलिफ को जब मिलाया जाएगा तो ते की शक्ल होगी ये, और यहीं से हम अलिफ जोड़ देंगे इसमें ता। अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए जीम अलग लिखा जाएगा, ताज। ताज। इसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है, अगला शब्द है तारीख़। ते अलिफ रे ये खे, तारीख़। ते अलिफ ता रे छोटी री, रे छोटी हो गया री, और खे, तारीख़। ते अलिफ रे छोटी खे, तारीख़। ते अलिफ ता रे छोटी री और खे, रीख, तारीख़। अब ते अलिफ एक साथ लिखा जाएगा तो ते की शक्ल इतनी बचेगी, ते अलिफ ता। ते अलिफ तो एक साथ मिलाकर लिखा जाएगा, और अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए रे अलग लिखा जाएगा। और फिर रे के बाद कोई हर्फ यानी कोई अक्षर उससे मिलता नहीं है, इसलिए ये और खे अलग लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये और खे जब मिलाया जाएगा तो ये की शक्ल ये होगी ये, और फिर खे। ते अलिफ ता रे ये री और खे, रीख, तारीख़। अब आइए इन अक्षरों को, इन हुरूफ को मिलाते हैं। ते अलिफ ता रे ये
خ، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا خ. تاریخ. تاریخ. اس کے بعد اگلا حرف ہے ہمارا، اگلا لفظ ہے ہمارا، اگلا شبد ہے ہمارا تباہ. تباہ. تے بے الف ہے، تباہ. یعنی تے زبر بے الف، تے زبر ت، بے الف با اور ہے، تباہ. تباہ. تے زبر ت، بے الف با اور ہے، تباہ. اب تے بے الف ایک ساتھ ملا کر لکھا جائے گا اور ہے الگ لکھا جائے گا، کیونکہ الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا ہے. تو تے تو ہوا یہ اتنا، بے ہوا یہ، پھر الف ہوا اور پھر ہے. آئیے اب انہیں ملاتے ہیں. تو یہ ہوا تے، یہ ہوا بے اور الف تباہ اور ہے تباہ. تباہ. اگلا حرف ہے ہمارا تتلی. تتلی. اس میں کون کون سے حروف ہیں، کون کون سے اکشر ہیں؟ تے لام چھٹیے. تے زیر تی اور تے تت. لام چھٹیے لی، تتلی. تتلی. اب تے لام چھٹیے جب ملایا جائے گا تو یہ ہوا تے، یہ ہوا ایک اور تے تت، پھر لام کی شکل ہوگی یہ، یعنی اس سے پہلے والا حرف، پہلے والا اکشر یہاں مل جائے گا، بعد والا اکشر یہ یہاں پر مل جائے گا، اور پھر چھوٹی ہے. اب آئیے ان سب کو ملاتے ہیں. تے لام چھوٹی ہے، تتلی. تتلی. آپ جب تتلی لکھیں گے تو پہلے یہ بنا لیں گے، اس کے بعد نقطے یا بندیاں رکھیں گے. تے تتلی. تتلی. اب اس کے بعد اگلا حرف ہے ہمارا تجارت. تجارت یعنی ویاپار، ٹریڈ. اس کے حروف ہیں تے جیم الف رے تے. تجارت یعنی تے زیر تی، جیم الف جا، رے زبر ر اور تے رت. تجارت. تجارت. اب یہ حروف جب ملائے جائیں گے تو تے جیم الف تو ایک ساتھ لکھا جائے گا، اور الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے رے الگ لکھا جائے گا. پھر رے کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے تے الگ لکھا جائے گا. تو ان کی شکل کچھ اس طرح بنے گی. شروع میں تے پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جیم ہے، تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ یہ تو ہو گیا تے، اور یہ ہو گیا جیم، یہ ہو گیا الف رے تے. اب آئیے ان سب کو ملاتے ہیں ہم. تے جیم الف رے تے. تجارت. تجارت. اگلا حرف ہے ہمارا تربیت.
تے رے تر بے یہ تے بیت، یعنی تے زبر رے تر، بے زیر بی، یہ زبر یہ اور تا یت، تربیت۔ اب دیکھیں تے اور رے تو ایک ساتھ ملا کر لکھے جائیں گے، رے کے بعد کوئی حرف کوئی اکشر اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے بے یہ تے الگ لکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں تے رے الگ لکھا ہوا ہے، پھر بے یہ تے الگ لکھا ہوا ہے، تو تے اور یہ ہوا رے، پھر بے یہ اور تے، تربیت۔ دیکھیے تے یہاں پورا لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ کہ کسی شبد یا کسی لفظ کے آخر میں جب کوئی حرف آتا ہے، کوئی اکشر آتا ہے، تو وہ تقریباً پورا ہی لکھا جاتا ہے۔ آئیے اب ان سب کو ملا دیتے ہیں، تے اور رے تر، بے یہ تے، یہ ہوا بے یہ تے، تربیت۔ اگلا لفظ ہے ہمارا، اگلا شبد ہے ہمارا تذکرہ۔ اس کے کون کون سے حروف ہیں، کون کون سے اکشر ہیں؟ تے، زال، تز، کاف، رے، ہے، کرا، تذکرہ، یعنی تے زبر زال تز، کاف زیر کی، رے زبر ہے را، تذکرہ۔ اب آئیے ان سب کو ملاتے ہیں، تے زال تز، کاف رے ہے کرا، تذکرہ۔ تذکرہ میں ہوتا ہے ورنن، بیان، اسٹیٹمنٹ، تذکرہ۔ اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے، اگلا شبد ہے تم۔ اس کے حروف کیا ہیں؟ تے اور میم، تم، یعنی تے پیش تو اور میم تم۔ تے شروع میں ہے، اس کے بعد میم ہے، تو یہاں پر تے کی شکل کیا بنے گی؟ یہ ہوا تے اور یہ ہوا میم۔ اب ان دونوں کو ملا دیتے ہیں ہم، تم، تے میم تم۔ اس کے بعد ہمارا اگلا شبد ہے، اگلا لفظ ہے تسلیم۔ تسلیم یعنی نمسکار، سویکار، تسلیم کرنا، سویکار کرنا۔ تے سین لام یہ میم، تسلیم۔ تے زبر سین تس، لام چھٹی یہ لی اور میم لیم، تسلیم۔ شروع میں تے پڑھ رہا ہے، اس کے بعد سین پڑھ رہا ہے، تو یہاں پر تے کی شکل کیا ہوگی؟ یہ ہو گیا تے، اور پھر یہ ہو گیا سین، اس کے سین کے بعد جو حرف ہے یا اکشر ہے وہ یہاں جڑ جائے گا، وہ ہے لام۔
لام. لام کے بعد جو حرف ہے، جو اکشر ہے، وہ یہاں جڑ جائے گا. اور پھر ہے میم. اب آئیے ان سب کو ملاتے ہیں. تے ہو گیا، یہ سین، لام، یہ اور میم، تسلیم. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا تہوار. تہوار دیکھیے، ہندی میں ہم عام طور پر تہوار بولتے ہیں، لیکن اردو میں تہوار بولتے ہیں. ہندی میں کہتے ہیں تہوار، اردو میں بولتے ہیں تہوار. یعنی تے ہے واو الف رے، تہوار. تے زیر تے، ہے تے، واو الف وا اور رے وار، تہوار. یہ تے ہے واو، یہ ایک ساتھ ملا کر لکھے جائیں گے. واو کے بعد کوئی اکشر اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے الف الگ لکھا جائے گا. الف کے بعد بھی کوئی اکشر اس سے نہیں ملایا جاتا، اس لیے رے الگ لکھا جائے گا. تو شروع میں جب تے اور ہے پڑھ رہے ہیں تو کچھ اس طرح ہوگا. یہ ہو گیا تے اور یہ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو اکشر ہے واو، اس کے بعد والے اکشر سے جوڑنے کے لیے ہمیں اس طرح بنانا پڑے گا، اور یہاں پر ہم بعد والا اکشر جوڑیں گے. بعد میں ہے واو. واو کے بعد کوئی اکشر اس سے جڑتا نہیں ہے، اس لیے پھر الف الگ لکھا جائے گا. الف کے بعد کوئی اکشر اس سے جڑتا نہیں ہے، اس لیے رے بھی الگ لکھا جائے گا. تو اب جب ہم انہیں ملائیں گے تو یہ ہو گیا تے ہے تے وا ر، تہوار. تے ہے واو الف رے، تہوار. اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے، اگلا شبد ہے تلوار. تلوار. تے لام تل، واو الف وا اور رے وار، تلوار. یعنی تے زبر ت اور لام تل، واو الف وا اور رے وار، تلوار. اب تے لام واو اتنا تو ایک ساتھ ملا کر لکھا جائے گا. واو کے بعد کوئی اکشر اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے الف الگ لکھا جائے گا. الف کے بعد بھی کوئی اکشر اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے رے پھر الگ لکھا جائے گا. تو یہ ہو جائے گا تے، یہ ہو جائے گا لام، یعنی پہلا اکشر یہاں جڑے گا، بعد والا اکشر یہاں جڑے گا، پھر واو، پھر الف، پھر رے. اب آئیے ان سب کو ملاتے ہیں. تے لام واو الف رے، تلوار. اب اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا تمام. تے میم الف میم، تمام. تے زبر ت، تے زبر ت، میم الف ما اور میم مام، تمام. تے کے بعد جب میم ہے تو تے کی شکل ہوگی تے، پھر میم، پھر الف، پھر میم. اب آئیے ان چاروں کو ملاتے ہیں. تے میم الف تما اور میم، تمام. تمام. میم الگ اس لیے لکھا ہے کہ الف کے بعد کوئی بھی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے الف الگ لکھا گیا ہے، تمام.
اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا تھالی. تے دو چشمی ہے، الف تھا، لام چھوٹی ہے لی، تھالی. تے دو چشمی ہے تھا اور الف تھا، لام چھوٹی ہے لی، تھالی. اب تے دو چشمی ہے، الف ایک ساتھ ملا کر لکھا جائے گا. الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے لام اور چھوٹی ہے الگ لکھا جائے گا. تے دو چشمی ہے، تے دو چشمی ہے، الف تھا، لام چھوٹی ہے لی، تھالی. اب اگلا حرف ہے ہمارا توہین. تے واو تو، ہے اور یہ ہی اور نون ہین، توہین. یعنی تے زبر واو تو، ہے چھوٹی ہے ہی اور نون، توہین. اب دیکھیے تے کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پر تے کی شکل ہوگی یہ، پھر یہ ہے واو. اب واو کے بعد کوئی حرف اس سے جوڑا نہیں جاتا، اس لیے ہے چھوٹی یہ اور نون ایک ساتھ ملا کر لکھا جائے گا. ہے یہ ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا یہ اور یہ ہو گیا نون. یعنی اب ان چاروں کو ہم ملا دیتے ہیں، پانچوں کو ملا دیتے ہیں. تے واو تو، ہے یہ ہی اور نون ہین، توہین. توہین. اب اگلا لفظ ہے ہمارا نتھ. نون تے دو چشمی ہے، نتھ. یعنی نون زبر ن اور تے دو چشمی ہے تھا، نتھ، نتھ. اب آئیے انہیں بھی ملا دیتے ہیں. نون نون تے ہے نتھ، نتھ، نون تے نتھ. نتھ. اگلا حرف ہے ہمارا، اگلا لفظ ہے ہمارا تیسرا. تے یہ تی، سین رے الف را، تیسرا. تے چھوٹی یہ تی، سین تیس، رے الف را، تیسرا. یہ ہو گیا تے، یہ ہو گیا یہ تی، پھر سین تیس، رے الف را، تیسرا. اب آئیے انہیں ہم ملاتے ہیں آپس میں. تو یہ ہو گیا تے یہ تی، سین رے اور الف سرا، تیسرا. تے یہ سین تیس، رے الف را، تیسرا. یہاں الف الگ اس لیے لکھا گیا ہے کہ رے کے بعد کوئی بھی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے رے الگ لکھا گیا ہے، تیسرا. اس کے بعد اگلا حرف ہے ہمارا تیغ. تیغ. تیغ یعنی تلوار. تے یہ غین، تیغ، تیغ. تے زیر بڑھیے تے اور غین، تیغ.
یہ ہو گیا تے، یہ ہو گیا یہ، اور غین کسی لفظ کے آخر میں ہے اور اس سے ملا کر پہلے حروف سے ملا کر لکھا گیا ہے تو اس کی شکل ہو جاتی ہے یہ. آئیے اب ان سب کو ملاتے ہیں. تے یہ غین، تیغ. اب اگلا حرف ہے ہمارا تھکان. تے دو چشمی ہے تھ، کاف الف کا اور نون کان، تھکان. تے زبر دو چشمی ہے تھ، کاف الف کا اور نون کان، تھکان. تو ہوا تے دو چشمی ہے تھ، کاف الف کا، تھکا اور نون تھکان، تھکان. اگلا لفظ ہے ہمارا تھیلا. تے دو چشمی ہے اور یہ تھے، لام الف لا، تھیلا. تے جو دو چشمی ہے اور یہ تھے، تے زبر دو چشمی ہے، یہ تھے، لام الف لا، تھیلا. تھے، تے دو چشمی ہے اور یہ تھے، لام اور الف لا، تھیلا. اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو یہ کچھ اس طرح بنے گا. تے دو چشمی ہے، تے دو چشمی ہے اور یہ ہوگا یہ، لام الف، تھیلا، تھیلا. اگلا لفظ ہے ہمارا تھپکی. تے ہے پے تھپ، کاف چھوٹی ہے کی، تھپکی. تے زبر دو چشمی ہے، پے تھپ، کاف چھوٹی ہے کی، تھپکی. تے دو چشمی ہے اور پے تھپ، کاف اور چھوٹی کی، تھپکی، تھپکی.